سب جو ہے حیدرپور شریف کے آستانہ عالیہ کے فیضان کے صاحب اور سے مقدس کی تقریب میں حاضر خدمت ہے، اور دعا گو بھی ہیں کہ اللہ کریم جہاں ہم بیٹھے ہیں آشیانہ کرم کے فیوز و برکات میں مزید ترقیاں عطا فرمائے، اور کوٹ بارے خان کے سجادہ نشین بھی تشریف فرما ہے، اور مجھے جس نوجوان سید نے رسیو کیا ہے آپ بھی تشریف فرما ہے، اور بڑے گنے چنے احباب اس محفل پاک میں حاضر خدمت ہے۔ گفتگو کے لیے جن آیات کو میں نے آپ کے سامنے کھولا ہے یہ سورہ بقرہ سے ہے۔ قرآن پاک کی سورہ کا نام لیا گیا ہے اور آپ شریف پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاہ صاحب کو بولنا بھی نہ پڑے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ میں نے قرآن حکیم کی جو سورہ کھولی ہے وہ سورہ بقرہ ہے، 2 نمبر سورہ ہے، اور میرے سامنے اس کی 183 نمبر آیت ہے، 184 نمبر آیت ہے، 185 نمبر آیت ہے، چلو 85 تک کی کافی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ اللہ جی بادشاہ اگر کسی ایک بات کو شروع کریں تو اس بات کو مختلف سورہ اور مختلف پاروں میں پھیلا کے بات کو ارشاد فرماتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر جناب آدم اور ابلیس کا قصہ چھڑ جائے تو وہ پہلے سورہ بقرہ میں آتا ہے، پھر سورہ اعراف میں چلا جاتا ہے، پھر سورہ ہجر میں چلا جاتا ہے، اس طرح بات پھیلتی ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ مرضی خداوندی جب رمضان کے بارے میں آئی تو اسے پورے قرآن میں پھیلایا نہیں، بلکہ سارا رمضان کا جو ذکر ہے انہی آیات میں کر دیا ہے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو میں اللہ نے تم پر روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، ٹھیک اسی طرح فرض کیے ہیں جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے ہیں۔ میرے بچے گوڈے تھلے کر کے بیٹھتے ہیں، صحیح ہو کے بیٹھتے ہیں، ایزی ہو جائے، شاباش، بالکل ایزی ہو جائیں، اور ادھر ادھر نہیں دیکھیں، مجھ نالائق کی شکل دیکھیں اور توجہ کریں۔ میں نے جو الفاظ پڑھ دیے ہیں اس میں لفظ آمنو پہ باقاعدہ خطاب ممکن ہے، لیکن میں رک نہیں رہا، میں آگے چل رہا ہوں۔ اور پھر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، ٹھیک اس طرح روزے فرض ہیں جس طرح کہ تم سے، شاباش بولے میرے ساتھ، جس طرح کہ تم سے۔ یہ پہلے کیسے ہوا تھا اسے بھی چھیڑا جا سکتا ہے، گھنٹہ ڈیڑھ اس پہ لگانا کوئی مشکل ناممکن نہیں ہے کہ پہلے کیا ہوا تھا، کہ نماز تو آئی ہے معراج کے بعد، روزہ آیا ہے نبی سائن کے دنیا میں آنے سے پہلے، وہ پہلے کب آیا، کس وقت آیا؟ میں نہیں سمجھتا کہ میرے مجمع میں کوئی بندہ جواب دے سکے کہ ہاں بھائی روزہ کس وقت آیا تھا۔
اس کا مطلب ہے اس پہ خطاب ممکن ہے، پر میں روک نہیں رہا، میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں۔ آگے مقصد بیان کیا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ اس پہ تو 6 مہینے خطاب ہو سکتا ہے تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تو یہ تقویٰ کیا ہے؟ لیکن میں آیت پوری کر چکا ہوں، ترجمہ ہو چکا ہے، اب میں آگے پڑھ رہا ہوں۔ ایام معدودات مانا ہے گنتی کے دن ہے۔ پھر پڑھ دیتا ہوں، ایام معدودات مانا یہ ہے پریشان نہیں ہونا، تھوڑے جو دیہڑے نے۔ اب آپ کو سمجھ آئی، اللہ تسلی دے رہا ہے، اللہ بندوں کو تسلی دے رہا ہے۔ جب بندوں کو رب تسلی دے وہ سبحان اللہ بھی نہ کہیں یار۔ ایام معدودات یہ گنتی کے دن ہے۔ پھر فرماتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر، تم بیمار ہو، تمہاری صحت ٹھیک نہیں، تم سفر میں ہو، مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، چلو جب طبیعت ٹھیک ہو جائے گی پھر رکھ لینا۔ اس پہ خطاب ممکن ہے، باضابطہ ہو سکتا ہے، لیکن میں رک نہیں رہا، آگے چل رہا ہوں۔ رب جی بادشاہ فرماتے ہیں اس عمر میں آ گئے ہو کہ اب تم سے نبھتا ہی نہیں، یا بیماری ایسی لگ گئی ہے کہ دوائی کے بغیر نہیں بچ سکتے، نہیں نبھتا۔ اللہ جی بات تو سچ ہے، نہیں نبھتا تو کوئی نہیں۔ فرماتا ہے پھر اس طرح کرو، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو لنگر کرا لو، ایک مسکین کو لنگر۔ کتنے روزے ہیں تمہارے؟ 30 ہے، 30 دن ایک مسکین کو باعزت طریقے سے لنگر کرا لو، پھر سارا دن کھاؤ پیو۔ میں فرشتوں سے کہہ دوں گا بے روزہ نہ لکھنا، میرے ساتھ سودا کر لیا ہے۔ اس کی میری میٹنگ ہو گئی ہے، یہ مجھے راضی کر بیٹھا ہے۔ اب اس پہ باضابطہ خطاب ممکن ہے، لیکن میں رک نہیں رہا، میں آگے چل رہا ہوں۔ ایک مسکین کافی ہے ایک روزے کے لیے، نہ سمجھے نہیں میں سمجھا پا رہا، خانقاہ ہے، سید فقیر کا ڈیرا ہے، آگے نہیں جانے دوں گا جب تک آپ کے دل میں بات ہے نا۔ جس عبادت کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو، ایک مسکین کی مسکراہٹ کی بہار ہے۔ ٹھیک ہے آگے چلیں، کتنے مسکین؟ شاباش، اللہ آپ کی جوانیاں سلامت رکھے۔ مجھے کوئی بندہ بزرگ ڈیرا نظر ہی نہیں آ رہا، پوری محفل میں ہے ہی نہیں، سارے ینگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ینگ بیٹھے ہیں تو نوجوانوں کی طرح میرے ساتھ بات کریں۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، ایک مسکین کو لنگر کراؤ، ایک کو روزے کے لیے ایک کافی ہے۔ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، روزے کے لیے ایک کافی ہے، پر اگر تم اپنی طرف سے زیادہ مسکینوں کو لنگر کراؤ تو تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ باقاعدہ عنوانی گفتگو ہے، اس پہ باضابطہ گفتگو ممکن ہے، لیکن میں رک نہیں رہا، اب توجہ کریں تو میں آگے بڑھوں۔ مالک فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ہاں ایسے تم روزہ رکھ لو، تمہارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے۔ آیت ختم ہو گئی، آگے پڑھتے ہیں۔ شہر رمضان الذی، قسم با خدا اگر میں لفظ رمضان یہ جو میرے سامنے لکھا ہوا ہے اسے کھولنا شروع کر دوں تو 2 گھنٹے گزر سکتے ہیں، اور 2 گھنٹے بعد سمجھ آئے گی کہ اس کا معنی کیا ہے، رمضان کہتے کسے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ 12 مہینوں میں سے کسی کا نام قرآن میں نہیں آیا۔ یہ 12 مہینے ہیں، 12 میں سے کسی اور کا نام تو قرآن میں نہیں آپ مجھے دکھا سکتے۔
یہ ایک واحد مہینہ ہے جس کا نام قدرت نے اپنی قدرت کی زبانی بے زبانی سے لیا ہے. سبحان اللہ. کیا نام ہے؟ ہاں پھر کہہ دیں 40 گناہ معاف ہوئے جن کی زبان چلی ہے اس لفظ پہ. چپ رہ گئے دوبارہ چانس دے دیتا ہوں. کیا نام ہے؟ یہاں تو 50 سال کا بھی مجمع ہو تو چپ نہیں برداشت کروں گا میں. لفظ کیا ہے؟ رمضان. معجم الوسیط پڑھی ہے گاڑی میں اس وقت, کسی کا دل کرے تو لے آیا, نہیں تو ابن منظور کو پڑھے, ابن فارس کو پڑھے, لغت کی بڑی کتب کو جا کے پڑھو. کیا معنی ہے رمضان کا؟ کہتے ہیں رمضان کا معنی ہوتا ہے, رہنے دیں چھوڑے آگے چلتے ہیں. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ وہ ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھے نا جی آپ, یہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. پھر آگے قرآن کی شان کو بیان کیا, ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. حق و باطل کی تمیز کرتا ہے, اس میں بینات ہیں, اس میں انسانیت کے لیے ہدایت ہے. بات کرتے کرتے رب کی بادشاہ نے اینڈ پہ جا کے فرمایا وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ. سنو, جب تم گنتی پوری کر لو نا, جب تمہارے روزے پورے ہو جائیں, جب تم دیکھو کہ میں نے پیچھے کرو گے تھوڑا سا, جب تم دیکھو کہ میں نے روزے پورے رکھ دیے ہیں, وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, تو اللہ کی بڑائی بیان کرو, اللہ کی بڑائی بیان کرو. عید کا چاند نکلے تو چوکوں میں آگے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہو, اللہ اکبر. عید والا دن ہے, اللہ اکبر کہو. کوئی سمجھے تو صحیح, وہ تو اکبر ہے, کہلوا کیوں رہا ہے, اتنی دفعہ کیوں یاد کروا رہا ہے, چکر کیا ہے؟ اور پھر کہہ رہا ہے اس گلی سے آنا اس گلی سے جانا. نہیں ادھر سے آئے ادھر سے کیوں جائے, وجہ ہاں وجہ کیا ہے, ایک ہی گلی سے کیوں نہ جائیں. مَتَى يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا. قیامت کے دن زمین نے گواہی دینی ہے میری بارگاہ میں, اس گلی سے آنا اس گلی سے جانا, تاکہ یہ گلی بھی گواہی دے تمہاری, وہ گلی بھی گواہی دے. ہم تو گناہوں کی معافی کے لیے گلیاں بدلتے ہیں. ہم گلیاں کیوں بدلتے ہیں؟ گناہوں کی معافی کے لیے بدلتے ہیں, لیکن نبی نے کیوں بدلی؟ بھئی جو کام امتی اور نبی اکٹھا بیٹھ کے بھی کرے نا, اس کا مقصد ایک نہیں ہوتا. میں شاہ جی شاہ پڑھ رہا ہوں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اللہ کہتا ہے پڑھ نماز تاکہ بے غیرت نہ ہو جائے, تجھے بے حیائی سے دور کرے گا. اب مولوی کہیں اس آیت میں نبی نے عمل کیا ہے, نبی کو نماز اس لیے پڑھائی گے کہ بے ہم اس کی گردن نہ کاٹ دیں گے. نہیں, ہم تو نماز اس لیے پڑھے نا کہ بے غیرت نہ ہو جائے, بے حیا نہ ہو جائے. مصطفیٰ نے کیوں پڑھی ہے؟ یہی تو بتا رہا ہوں کہ ایک کام نبی اور امتی اکٹھا کرے نا تو اکٹھا آرڈر بھی ہو تو مقصد ایک نہیں ہوتا. ہم تو گلی بدل رہے ہیں, عید والے دن ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے جا رہے ہیں تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں. وہ عالمین کی رحمت ہے, ایک ہی گلی سے آتی اسی سے جاتی تو اسی نے آکڑ کے ساری گلیوں سے کہنا تھا. وہ ہم ہی سے آئے ہم ہی پر گئے, کہیں دوسرے کا دل نہ ٹوٹ جاتا. محمد تو گلیاں اس لیے بدل اسے سمجھ آئیے وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ نہیں, اگر آپ نے کچھ لینا ہے تو آپ کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا, سفر. لیکن میں رک نہیں رہا, یہاں پہ چل رہا ہوں آگے. فرماتے والی تکمل العدۃ, جب تم روزوں کی گنتی پوری کر لو نا. ٹائم کیا ہو گیا, کتنے بجے آج میں نے شروع کیا مجھے بتائیں. ہاں نہیں یہاں پہ اینڈ نہیں نہ ہوتا یار. ہاں 20 منٹ 10 منٹ 10 نہیں ہم 10 پہ 10 پہ تو ساتھ کے 10-15 ٹھیک ہے. 10-15 منٹ پہ بات کا آغاز ہو چکا ہے, آیت پڑھی گئی ہے. اب دیکھو کتنی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ,
جب تمہاری گنتی پوری ہو جائے نا، روزے رکھ لو تم، تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو، کہو تیرے جیسا کوئی نہیں، تجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ عید والے دن جس بندے نے یہ کہہ دیا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اسے سمجھ جانا چاہیے میں چھوٹا ہوں، میں اب پتہ نہیں میرے چھوٹے ہونے کا مطلب کیا ہے، بس میں رک نہیں سکتا، آگے چلتا ہوں۔ فرمایا الا ما ہداکم، دیکھو میں نے تمہیں ہدایت دی ہے، اس ہدایت پر بیٹا میری طرف دیکھے، نیچے نہیں دیکھے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر ادھر نہ دیکھو، بندے کتنے بیٹھے ہیں میرے سامنے یار، اب اتنا سا مجمع ہے، میری طرف دیکھیں تاکہ میں 1 گھنٹے بعد جب ممبر چھوڑوں تو آپ جیسے بیٹھے ہیں ویسے نہ رہیں۔ میری بات کی سمجھ آئی ہے نا؟ جو نوجوان بیٹھے ہیں، سید فقیر کا ڈیرا ہے، عرس ہے، تو بالکل جو ہے وہ حالات بدل جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آنے والا مہینہ پورے سال میں دل کا مقام رکھتا ہے، آنے والا مہینہ پورے سال میں دل کا مقام رکھتا ہے، پورے وجود میں جس کا دل ٹھیک ہے اس کا پورا وجود ٹھیک ہے۔ یاد رکھنا جس نے یہ مہینہ ٹھیک گزار لیا نا اس کا پورا سال ٹھیک ہے۔ تو بات کیا ہو رہی ہے؟ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اس ہدایت پر، اس مہربانی پر، اس میرے کرم پر میری بڑائی بیان کرو۔ اور یہ لیلۃ القدر سے لے کر رمضان کی پہلی رات تک اور قرآن کے نزول تک یہ جو سارا جال تھا نا پیار کا، اس کا ایک مشن ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ جی اب بتائیں کیا مشن ہے، چکر کیا ہے؟ فرماتا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، منشا میری صرف ایک ہے، تم شکر کیا کرو۔ کیا دیا گیا؟ رمضان کا مضمون بیان کر کے مالک نے فرمایا ہے کہ یہ میری ہدایت ہے، یہ میرا فضل ہے تم پر، کرم ہے میرا، تم نے اس پہ شکر کر۔ اچھا میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں، اللہ جی بادشاہ بندے پہ کوئی فضل کرے گا تو اس فضل کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ رب جی بندے پہ فضل کرتے ہی اس لیے ہے تاکہ بندہ شکر کرے۔ ان میں سے جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت لے کر آئے گا، کس نے کہا؟ نبی نے۔ کن سے کہا؟ اپنی امت میں بیٹھے ہوئے ولیوں سے۔ کیا کہا؟ بھئی ہے کوئی جو ملکہ کا تخت لے کر آئے؟ گجرانوالہ کا کوئی پڑھا لکھا مولوی ہوتا تو نبی کا گوڈا پکڑ کے کہتا آپ نبی ہو کے بندوں سے مانگتے ہیں، آپ نبی ہو کے بندوں سے مانگتے ہیں، آپ اللہ سے کہیں نا۔ اور اگر وہ آگے نبی تھے وہ بھی کان مروڑ کر سمجھاتے مولوی صاحب یہ عام بندے نہیں ہیں، یہ میری امت کے ولی ہیں، میں نبی ہو کر مانگ کر قیامت تک محمد کی امت کو سبق دے رہا ہوں۔ ولیوں سے مانگنا شرک نہیں ہوتا، سنت ہوتا ہے۔ اسے سمجھ آئیے، اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ قال عفریت من الجن، ایک جن تھا، اس نے ہاتھ جوڑا، انا آتیکا، مجھے اجازت دے تو میں لاتا ہوں، میں لاتا ہوں، انا میں لاتا ہوں۔ اس نبی سلیمان نے چہرہ دیکھا، کتنی دیر میں آ جائیں گے؟ کہنے لگا بھی قبل ان تقوم من مقامک، یہ جو آپ کی محفل ہے اس کو 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں، محفل ختم ہونے سے قبل تخت آ جائے گا، 4 گھنٹے دے دیں۔ انی، پھر اس نے کہا میں علیہ لقوی، قوی ہوں میں، امین ہوں، آیت یہاں ختم ہو گئی، میں قوی بھی ہوں اور امین بھی ہوں، میں لاتا ہوں۔ جب اس نے نبی کے سامنے 2 دفعہ کہا نا میں پھر میں، اللہ نے فرمایا سلیمان اسے نیچے بٹھا، اسے نہیں پتا نبی کے سامنے میں نہیں کہتا، نبی کی بارگاہ میں میں کی جا، اسے بٹھا نیچے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا، انی علیہ لقوی،
کوی تھا اور قرآن نے اسے کوی کہا. بڑے بڑے کوی جس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوں اسے نبی کہتے ہیں. میں اگلا جملہ نہیں پڑھ رہا، چھوڑ دیا، نہیں بابا جی مشکل ہو گئی. پھر سے کہتا ہوں، بڑے بڑے کوی جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں اسے نبی کہتے ہیں. سارے نبی جس کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوں اسے محمد کہتے ہیں. جیتے رہے جسے سمجھ آئی ہے. یہ ہفتہ میں ایک سرا آپ پڑھیں گے سنیں گے تو پھر تو میں پڑھتا جاؤں گا. فرمایا تو بیٹھ جا، کوئی ہے بھائی تو جلدی لے کر آئے. قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک بندہ اٹھا اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا. کچھ علم من الکتاب، علم نہیں تھا اس کے پاس کچھ علم تھا. کچھ علم تھا. اناتی کا میں جی، اب آپ سارے کہیں گے جی میں تو یہ بھی کہہ گیا. میں عرض کروں گا تھوڑا سا آگے پڑھے، اس نے میں کو مکایا کیسے ہے. اس نے کہا اناتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ نظر کریں گے تو وہ آ جائے. اللہ جی نے فرمایا اسے ولی کہتے ہیں. یہ ہے ولی جس میں طاقت ہے پر ایمان نبی کی نظر پر رکھتا ہے. یہ ولی ہے. حضرت آصف بن برخیہ نے کہا آپ اجازت دیں تو میں آپ نظر تو کریں. کیسے ہو سکتا ہے کہ ولی کا ارادہ ہو نبی کی نظر ہو. تخت کی کیا طاقت ہے چل کر نہ آئے. حضرت سلیمان نے کہا لیا. نبی کی نظر اٹھی، ولی کا ارادہ ہوا، اٹھ کے کہاں جانا تھا وہیں کہا اللہ. نقش بندیوں تم چپ کیسے بیٹھے ہو اس لفظ اللہ کہا، تخت اڑتا ہوا سامنے. اب میں آگے قرآن پڑھتا ہوں. فلما رہا مستقرا عنده، اس کی زبان بند ہوئی، سلیمان نے جو نظر کی تخت سامنے تھا. تخت جناب سلیمان کے سامنے تھا. کالا سلیمان بولے ھذا من فضل ربی، کہا یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا گجرانوالہ کی کوٹھی ہے جس کے گیٹ پہ آیت نے لکھی ھذا. بولے نا سارے ھذا، نہیں بولے سارے ھذا. ھذا من فضل ربی معنی کیا ہے؟ یہ اللہ کے فضل میں سے، یہ اللہ کا فضل ہے. اب آگے الفاظ ہے لیبلونی. حضرت سلیمان فرماتے ہیں پتر جب وہ فضل کرے نا، فضول نہیں کرتا، اس کا مقصد ضرور ہوتا ہے. اس کے فضل کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے. اب اس نے نبی کے سامنے جو ہاتھ جوڑ کر کہا جی اللہ کے یہ جو فضل مجھے عطا کیا ہے، یہ جو ولایت کی طاقت ہے یہی فضل ہے نا. یہ جو ولایت کی طاقت ہے یہ فضل ہے نا. اور اس میں اشارہ ہے ھذا، اور جاندار کی طرف کیا ہے، تخت نہیں فضل. میرا آصف بن برخیہ اللہ کا فضل ہے. سلیمان کا آصف بن برخیہ فضل ہو سکتا ہے تو محمد کا علی کتنا بڑا فضل ہے. جس سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. چلو ضمن میں آ گیا یار، ضمن میں آ گئے تو میں نے بات کر دی ہے. اب اگر اللہ کہے قل بفضل اللہ و برحمتہ، ایک میرا فضل ہے اور ایک میری رحمت ہے، تو مان جانا ایک عالمین کی رحمت ہے اور ایک علی المرتضی اللہ کا فضل ہوگا. چلو ضمن میں جملہ آیا، میں نے پڑھ دیا، میں آگے چلنا چاہتا ہوں. آتا من فضل ربی لیبلونی. اب وہ امتحان لے گا. اب وہ کیا لے گا؟ نہیں بیٹا بولنا میرے ساتھ، کیا لے گا؟ امتحان لے گا. نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر مرید نے پوچھا امتحان کس بات کا ہے؟ فرمایا اشکر. آصف بن برخیہ اللہ جب بھی فضل کرے بندے کو شکر کرنا پڑتا ہے. اللہ جب بھی فضل کرے بندے کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ رمضان اللہ کا فضل ہے، رمضان اللہ کا، تراویح اللہ کا، اور رمضان کی برکتیں اللہ کا. کرنا کیا ہے؟ آپ کی عید اللہ کا، سارے بولو یار اللہ کا. اور کرنا کیا ہے؟ عید الدن شکر کرنا ہے، رمضان شریف میں شکر کرنا. دیکھیں میں آپ کرتا ہوں یہ جو آیت ہے سورہ یونس میں، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون. شاباش. اب حافظ ہے
جیتے رہے، اللہ عمر دراز کرے، آپ کو سلام کی عطا فرمائے، مجھے اچھا لگا۔ محبوب ان سے کہہ دو کہ یہ میرا فضل اور رحمت، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، آپ کا مجمع چھوٹا ہے لیکن کیمرہ تو بڑا ہے نا، اس کی آواز دنیا تک پہنچے گی، میں پوری زندگی ممبر پر بیٹھنا چھوڑ دوں گا اگر کوئی مولوی غلط کہہ دے۔ اس آیت میں اللہ نے جسے فضل کہا اسے قرآن کہتے ہیں۔ آیت میں اللہ کا فضل کیا ہے؟ یہ قرآن اللہ کا فضل ہے۔ اللہ نے فرمایا جس کے گھر میں یہ میرا فضل ہے اس پہ واجب ہے وہ میرا شکر کیا۔ اس آیت میں مصطفیٰ کو فضل نہیں کہا، اس آیت میں قرآن کو فضل کہا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آیتیں اور بڑی ہیں، سورہ مریم پڑھ لیتے ہیں، سورہ نور پڑھ لیتے ہیں، 24 نمبر سورہ لے لیتے ہیں، یہاں سے کوئی آیت لے لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا۔ محمد جی اگر میرا فضل نہ ہوتا نا اور میری رحمت نہ آتی دنیا میں تو ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی ایک بھی پاک نہ ہوتا۔ میں پھر پڑھوں گا، بے توجہی برداشت نہیں کروں گا، پھر پڑھتا ہوں کہ ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک نہ ہوتا اگر میرا فضل نہ آتا۔ گجرانوالہ کے کسی بڑے عالم سے رابطہ کر کے پوچھیں کہ بلا کہ ہم سارے پاک ہیں، قرآن کی وجہ سے پاک ہیں کہ مصطفیٰ کی وجہ سے پاک ہیں؟ ٹھنڈا بولے ہو یار، نہیں بتا۔ پھر کہہ رہا ہوں یار، کوئی پوچھنا ہے کہ بلا ہم قرآن ہم نہا کے پاک ہو گئے ہیں؟ صبح 9 بجے نہر مراد پر چناب میں مراد اسپتال کے سامنے کتا لے کر دریا میں نہر میں آؤ نا، رات کے 2 بجے بھی کتا نکالو تو پاک ہو جائے گا؟ تو پھر آپ کی نہر پر چناب نہیں پاک کر سکتی تو پانی آپ کو کیسے پاک کر رہا ہے؟ پاک ہو اللہ کے فضل سے، پاک ہو اللہ کے۔ اب کسی عالم سے پوچھنا قبلہ ہم قرآن کی وجہ سے پاک ہیں کہ نبی سائن کی وجہ سے پاک ہیں؟ وہ کہے گا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اللہ نے فرمایا میں نے پاک کرنے کے لیے مصطفیٰ کو بھیجا۔ اس کا مطلب ہے ہم پاک ہیں نبی سائن کی وجہ سے، ہم پاک ہیں نبی سائن کی وجہ سے۔ اب سمجھ آ گئی قرآن بھی اللہ کا فضل ہے، مصطفیٰ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اب اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ تھوڑا اندازہ کر لے قرآن بڑا فضل ہے کہ نبی بڑا فضل ہے، میں سمجھتا ہوں آپ نے نہیں کرنا، رہنے دیں، چلو آگے چلتے ہیں۔ میں نہیں کرتا، اچھا میں گھر جا کے کر لیں گے اکٹھے بارے خان کوٹ بیٹھ کر، یہ بندے سارے چپ بیٹھے ہیں، میں پھر آپ سے دعوت کرتا ہوں کوئی بندہ دل میں یہ خیال کرے کہ قرآن بڑا فضل ہے یا مصطفیٰ بڑا فضل ہے تو پھر وہ فوراً سمجھ لے کہ کیا قرآن نبی کی وجہ سے آیا ہے یا نبی قرآن کی وجہ سے آیا ہے۔ اسے سمجھ آ جائے پھر وہ مان لے یہ قرآن ہو کر بھی محمد کی برابری نہیں کرتا، پھر وہ سوچے کہ یہ کلام اللہ ہو کر نبی کی برابری نہیں کرتا تو کوئی کانی ماں کا دلہ بچہ محمد کی برابری ہے۔ جیتے رہو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ سمجھ آ رہی ہے جسے جتنی آ گئی اتنا سبحان اللہ کا۔ بات یہاں آ کے رکی ہے جسے مصطفیٰ کی سنگت مل جائے وہ بھی شکر کرے، جس کے گھر میں قرآن ہو وہ بھی شکر کرے، جس کی زندگی میں رمضان ہو وہ بھی شکر کرے، جس کی زندگی میں عید آ جائے وہ بھی شکر کرے۔ اچھا مجھے سورہ بقرہ سے 51 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 52 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 53 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ آپ توجہ کرو تو میں پڑھنی شروع کروں نا۔ اللہ جی بادشاہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب ہم نے 40 راتوں کے لیے حضرت موسیٰ کو طور پر بلایا تھا کہ آ جاؤ طور پر اور آپ کی کتاب لے جاؤ۔ پھر پڑھو وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب ہم نے جناب موسیٰ کو طور پر بلایا تھا اور 40 راتیں
نوجوانوں جو 40 راتیں پتھروں میں اعتکاف بیٹھ کر اللہ کی کتاب لے کر آئے انہیں موسیٰ کہتے ہیں، جن کے پیچھے گلی گلی چل کے قرآن آئے انہیں محمد، جسے سمجھ آئی ہے بات۔ یہ آیت ہے کوئی چوتھی پانچویں آیت ہے، میں ذرا پڑھوں اس آیت کو۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، محمد جی آپ کو یاد ہے جب بندے موسیٰ کے پاس آگے کہہ رہے تھے کہ نبی خدا ہمیں پانی چاہیے، ہمیں بڑی پیاس ہے، تو میں اللہ نے فرمایا موسیٰ بندے خالی نہ جانے دینا، فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اپنا ڈنڈا پتھر پر تو مار دے 12 چشمے جاری میں کر دیتا ہوں، تو جو پانی پر 12 چشمے زمین سے دے انہیں موسیٰ کہتے ہیں۔ جس کی ذات سے پانی مانگا جائے اور وہ ڈنڈے زمین پر نہ مارے، انگلیوں سے پانی دے انہیں محمد کہتے ہیں۔ جسے سمجھ آئی ہے بات۔ ضمن میں یہ جملہ آگے میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ وَإِذْ بَعَثْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، آپ کو یاد ہے نا جب ہم نے جناب موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا تھا، آپ کو یاد ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں شہید میں آئے پڑھ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، ہم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ یہ وقت ہے، یہ جگہ ہے، اتنے بجے یہاں آ جانا معراج کے لیے، جسے معراج کے لیے جگہ اور وقت بتا کر فرمایا جائے آ جانا، انہیں موسیٰ کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جسے بستر سے لگایا جائے انہیں محمد کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے بیٹا؟ سبحان اللہ کی تسبیح کرتے ہیں بیٹا۔ میں اگر اس طرح پڑھوں گا تو پھر تو بھائی دن چڑھ جائے گا نا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں کسی منزل کی طرف جانا چاہتا ہوں، ورنہ میں کہوں گا کہ جسے معراج کے لیے طور پر بلایا جائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں، جنہیں اپنے نور جیتے رہو مجھے آگے چلیں۔ ثم اتخذتم العجل من بعد، موسیٰ طور پر اور پیچھے بچڑے کی پوجا شروع۔ اب آرڈر کیا ہے؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شک نہیں کرنا، پہاڑوں کے برابر بھی گناہ کر کے آ گئے، میری رحمت اگر اپنی آئی پر آ گئی سارے معاف کر دوں گا۔ مشرک کو کبھی معاف، جیتے رہیں خوش رہیں، بولے سارے مشرک کو کبھی نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، بولو۔ میں 52 نمبر آئے پڑھ فوراً اگلی آئے ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، موسیٰ کی قوم کے اس کے باوجود ہم نے معاف کر دیا۔ تو کہہ رہا تھا میں مشرک کو معافی نہیں کروں گا، یہاں معافی نامہ کیوں دیا ہے؟ فرمایا میں نے نہیں کرنا تھا اگر نبی کے ہاتھ نہ ہوتے، نہیں کرنا تھا مشرکوں کو اگر نبی کے ہاتھ نہ اٹھتے۔ نہیں تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میں منوانا چاہتا ہوں، موسیٰ جیسا نبی مشرک امت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں دیر نہ لگاؤں۔ جیو جسے سمجھ آئی ہے بات، پھر سے کہہ دیتا ہوں، موسیٰ جیسا نبی مشرک امت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں معافی نامے میں دیر نہ لگاؤں۔ محمد جیسا محبوب اپنی مومن امت کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیسے دے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ جتنی آ رہی ہے میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ اچھا ایک آیت میرے عنوان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی لیکن میرا دل کر رہا ہے میں پڑھ لوں، اگر آپ اجازت دیں تو میں پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا میرے دل کی ہے نا، کوئی بات نہیں پڑھتے، پڑھ لوں، سننا ہے تو پھر سنو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، موسیٰ جی پھر بندے معاف کر دوں، اللہ جی کر دوں، پھر کام کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، موسیٰ جی بندے معاف کر دوں، اللہ جی کر دو، تو پھر کام کرو۔ مولا کیا کروں؟ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، جب محمد جی آپ کو یاد ہے جب ہم نے فرمایا تھا کہ اپنے گاؤں سے نکلو اور دور ایک گاؤں ہے، بستی ہے، وہاں لے جاؤ،
فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر وہاں جو بندے چاہیں کھائیں، جتنا چاہیں کھائیں، لنگر چل رہا ہے کھلا کھان جا کے، پر ایک کام کریں، اللہ جی کیا کریں، وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور وہاں ایک دروازہ ہے، لائن بنا کے اس میں سے میں پھر پڑھوں گا، میں نے کہا تھا میرے عنوان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، لیکن آپ کے عنوان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اس کا، پھر پڑھتا ہوں، وَادْخُلُوا الْبَابَ، وہاں ایک دروازہ ہے، اس دروازے میں گزریں، داخل ہوں لائن بنا کر، اور سجدن اس کی کنڈیاں چومتے گزریں۔ شاہ جی کیمرہ چل رہا ہے، دنیا تک آواز جائے گی، ساری زندگی ممبر چھوڑتا ہوں، مجرم ہوں آپ کا اگر یہ بات حدیث میں نہیں ہے، زبان کاٹ کے تلی پہ رکھو، معافی نامے پہ سائن کرتا ہوں۔ آیت لے کے بندے نبی کے پاس آئے ہیں، کہنے لگے موسیٰ کی قوم کو دروازہ چاہیے تھا، ہمارے لیے کوئی دروازہ نہیں۔ میں سمجھ گیا آپ والی بات نہیں، میں نہیں کرتا ہے، بات حق والی ہے۔ پھر سنو، بندے آیت لے کر نبی کے پاس آئے ہیں، محمد جی موسیٰ کی قوم کے لیے کوئی دروازہ تھا، ہمارے لیے کوئی دروازہ نہیں۔ قیامت تک ہم میں سے اگر کوئی گناہگار ہو، اس کی طبیعت آ جائے معافی کی، وہ کون سے دروازے پر جائے؟ کوئی دروازہ تو ہو۔ اپنے زمانے کا مجدد بھی ہے، اپنے زمانے کا محدث بھی ہے، اپنے زمانے کا مورخ بھی ہے، اپنے زمانے کا حافظ بھی ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی الدر المنثور میں تفسیر میں اس آیت کے نیچے اس حدیث کو لائے ہیں، کہتے ہیں جب یہ بات نبی کے صحابہ نے کی، حضور نے علی کا چہرہ دیکھا، حضور نے علی کا چہرہ دیکھا، علی کا چہرہ دیکھ کے زبان نبوت مائلن کی زبان سے جنبش ہوئی اور الفاظ نکلے، یا علی انت باب ہدا، وہ جو موسیٰ کی امت میں گناہوں کے معافی کا دروازہ تھا نا، علی تیرا وجود میری امت میں وہی دروازہ ہے۔ جیو جسے سمجھ آئی ہے بات کی، میں آگے چلنا چاہتا ہوں، ضمن میں بات آتی میں نے پڑھ دی ہے، میں آگے چلوں، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ہم نے موسیٰ کی امت کو معاف کر دیا۔ اچھا مالک پھر فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ہم نے موسیٰ کی قوم کو معاف کر دیا۔ اچھا مالک پھر فرمایا ثم، جب آپ سب کی پوری توجہ ہوگی تو میں آگے پڑھوں گا، ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، ہم نے موسیٰ کی امت کو معاف کر دیا۔ اللہ جی کیوں؟ فرمایا لعلکم تشکرون، ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ بھی ہمارا، یہ جو سارا واقعہ میں نے پڑھا ہے اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ رب جی بادشاہ فرماتے ہیں فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، یہ قصے بندوں کی سوچ بدلنے کے لیے نازل ہوئے ہیں۔ تو اللہ ہمیں کیا سوچ آنی چاہیے؟ فرمایا تمہیں سوچ آ جانی چاہیے کہ زندگی میں جسے یقین ہو جائے کہ اللہ بادشاہ نے میرے گناہ معاف کر دیے ہیں، اسے چاہیے کہ وہ میرا شکر کرے۔ آپ میں سے کوئی بندہ مجھے یقین سے کہہ سکتا ہے کہ ہاں جی شاہ جی میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں؟ ایک بابا تے ایک اور بابا، وہ دو بابے آکھے جی سانو یقین ہے ساڈے معاف ہو گئے نے، تے باقی ساری محفل دی نہیں، اٹھ کے ٹر جو تانوں اسے چاہوں گا کوئی فائدہ نہیں۔ آج تو بعد کسی پیر نہ سلام نہ لیا، چھڑ دیو پیر فقیر کسی کردے کی ہوگا، اور مسیطے نہیں جانا کسی آج کے بعد۔ وہ موسیٰ دی امت ہو کے شک نہیں کرتے پئے، تے تسی محمد نے منن ہونا لیا ہو کہ تے شاکر بیٹھے ہو۔ سنو میری گل نوجوانوں، اس قرآن دی قسم میں تواڈے وچوں اگر کسی منڈے دا دل کر کرے نا میں داڑھی رکھ لاں تے وہ داڑھی رکھ لگے، اونوں مان جانا چاہیے میری پچھلی چھے وہ نے معاف کر چھڑی۔ وہ اونی دیر داڑھی نہیں رکھن دیندا جنی دیر پچھلی کتائی معاف نہ کر چھڑے۔ سن دیو گئے نمانیہ روڈ دے اتے کسی نوجوان بچی نو ویکھ کے اگر تواڈیاں نظراں انج جھک جانا من جائے جو نے تواڈی پچھلی بے حیائی معاف کر دی۔
بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اور اگر تہاڈی زندگی دے اندر نماز پنج گانا با جماعت آ گئی ہے نا, اس نو من جانا چاہیے میں جڑیاں سو کے لنگائیاں نے انہیں معاف کر چکی ہیں. وہ نہیں ہو گھر سجدہ انی دیر تک انہوں جنی دیر وہ پچھلے معاف نہ کر چکے اب کر چھڑی نے یار تو سب کمال کر چھڑے. ہاں اب بھی آپ کو میں سمجھا سکا جسے یقین ہو جائے کہ میری زندگی میں گناہ کم ہونا شروع ہو گئے ہیں, نیکیاں زیادہ ہونی شروع ہو گئی ہیں, اور میں زیادہ اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے میرا فضل ہو گیا ہے, تیرا کام میں شکر کر. آپ سمجھ آئیے یہ ساری کہانی کا مقصود کیا تھا؟ جسے سمجھ آ گیا وہ چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ الذی جعل لکم اللیل, وہ اللہ میں ہوں جس نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا. لتسکنوا الیہا, لتسکنوا تسکنوا تاکہ تم اس میں آرام کرو. والنہار مبصرا, دن کو بنایا ہے تاکہ تم کاروبار کرو. ان اللہ لذو فضل علی الناس, شک نہیں کرنا میں تو فضل سب پہ کر رہا ہوں. ولیکن اکثر الناس لا یشکرون, کثرت سے انسان ہے جنہیں میرے فضل کی معرفت نہیں اور وہ میرا شکر نہیں کرتے. دیکھیں افسوس ہے مجھے اپنے آپ پر, میں پڑھ کے بھی آپ کو نہیں سمجھا سکا, پھر کوشش کرتا. رب جی نے شاید نے فرمایا اوے چلیو میں ساریاں تے فضل کرنا, شکر تھوڑے کیوں کرتے ہو؟ شوکھے بندے شکر نہیں پہ کر دے, تو نہیں پتا پہ لگتا تھوڑی رات چنگی پہ لگ دی. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں, جس کی رات آپ بیمار سے پوچھیں کہ رات کتنی مشکل کرتی ہے, اور بندے کا سانس رک جائے تو وینٹیلیٹر بیڈ پہ جاتا ہے. اور ابھی مجھے بتایا کسی نے کہ 2.5 لاکھ روپیہ لگتا ہے جی ایک رات بندہ بندے کو سانس دے, 2.5 لاکھ روپیہ لگتا ہے جی ایک رات بندہ بندے کو سانس دے. ایک رات بندہ بندے کو مصنوعی سانس دے تو صبح 2.5 لاکھ کا بل ہے. کتنا کریم ہے وہ رب کے ساری زندگی سے سانس لے رہے ہیں. وہ صبح کوئی بل نہیں بھیج رہا, فقط کہہ رہا ہے محمد ان سے کہہ دے شکر کر. اور پھر وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, ایک بزرگ بیٹھے نے میرے کول, انہاں شکر کر بھی سکے. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, یہ زمین پر ہم نے تمہیں تمکنت عطا کی ہے. اے جڑا تسی آندے ہو دکان میری ہے, اے پلاٹ میرا ہے, اینے مرلے میرے نے, اینیاں بلڈنگاں میریاں نے. اللہ فرماندا ہے تیرے پیو دیاں نہیں, میرا فضل ہے تیرے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا, اس میں سے ہم نے تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا, روزی کا لنگر دیا اس میں سے. اور جنہوں دکانہ دا کرایہ ہوندہ ہے وہ کیوں سوچش پہ گئے ہو. یا اللہ پھر فرمایا اگر تمہیں رزق آ جائے قلیلا ما تشکرون, لنگر تے سارے تے کر دے ہو, شکر تھوڑے کیوں کر رہے ہو. والذی, میں اس طرح پڑھوں گا تو بات لمبی ہوتی. بات یہ ہے اولاد دی ہے یہ بھی میرا فضل ہے, تمہارا بیٹا میرا فضل ہے, تمہاری جوانی میرا فضل ہے, تمہاری سانسوں کی پاکیزگی میرا فضل ہے, تمہارا ایمان میرا فضل ہے, تمہارے لیے قرآن میرا فضل ہے, تمہارے لیے رمضان میرا. ایک آیت پڑھ کے میں تھوڑا قریب ہو جاؤں. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ, verily we created the man from the mixed sperm drops. Created the man from the mixed sperm drops.
ماں باپ کے وسیلے سے بنایا ہے، ماں اور باپ کے وسیلے سے بنایا ہے۔ اچھا اللہ جی پھر نبتلی ہی امتحان لینا ہے، فضول نہیں بنا دیا۔ فجعلناہ سمیعا بصیرا، سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، بنا دیا ہے۔ نہیں اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، قرآن دیا، مصطفیٰ دیے، آل محمد کے ساتھ تعلق دیا، اصحاب رسول کا تعلق دیا، اولیاء دیے، ہدایت کا انتظام کیا گیا۔ کس نے کیا؟ شاباش بیٹو، نوجوانوں، اللہ کا نام لو۔ کس نے کیا؟ کیا کیا؟ بن نہیں سکتے تھے بنایا، سن نہیں سکتے تھے سنایا، تک نہیں سکتے تھے دکھایا، ہدایت پر آ نہیں سکتے تھے ہدایت پر لایا ہے۔ گنوار ہے اللہ بھائی، یہ بھی میں نے کیا ہے، 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 اب کچھ تو شروع کرو۔ اللہ جی ہم کیا کریں؟ فرمایا نبتلی ہی، اپنے آنے کا مشن ہی پورا کر لو۔ اللہ ہمارے آنے کا مشن کیا ہے؟ فرمایا اما شاکرن، تمہیں بنایا ہی اس لیے ہے کہ تم شکر کر لیں۔ تمہارے وجود سے بڑھ کر میری نعمت کون سی ہو سکتی ہے؟ جسم دیکھو، باڈی دیکھو، صحت دیکھو، شکر کرو۔ کیا کرو؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا دیکھیں میں کرتا ہوں ابھی نا، کتنا ٹائم ہو گیا ہے بیٹا آپ کے پاس؟ ریکارڈنگ کتنی ہو گئی ہے؟ کوئی تو دستار کھڑا ہے، مجھے تو نظر آیا دستار صاحب کہتے ہیں اللہ مدراف 40 منٹ قرآن پڑھتے گزر گئے۔ 40 منٹ میں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ رمضان سے لے کر قرآن تک، قرآن سے لے کر مصطفیٰ تک، ہم تک، ہمارے وجود تک، ہماری فیملی تک، ہمارے کوٹھیوں تک۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ، وہ میں اللہ ہوں جس نے تمہارے گھر بنائے ہیں۔ ہمارے گھر تک، ہمارے پانی تک، ہماری خوراک تک، سب ایک مشن کے لیے ہے جس کا نام شکر ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے سورہ بیٹا میں آراف کھول رہا ہوں، 7 نمبر سورہ ہے، میں 11 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 12 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 13 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 14 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 15 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 16 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 17 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ پھر میں غور کروں گا کہ خطاب بھی شروع کرنا ہے کہ نہیں۔ اب خط تو نہیں گئے نا، عرس پہ آئے ہیں نا، سید فقیر کا عرس ہے، ہم درویش کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے اور احمد پور شریف کا فیضان ہے، تو پھر ولی کی مجلس میں آگے بندے خالی تو نہیں نہ جا سکتے۔ لو جی میں سورہ اعراف پڑھ رہا ہوں، 7 نمبر سورہ ہے۔ اچھا میں نہیں پڑھتا، میں 12 نمبر آیت سے شروع کر لیتا ہوں تاکہ مزید بات قریب چلی جائے۔ اللہ جی بادشاہ نے ارشاد میں فسجدوا، فرشتوں آدم بن چکا ہے، سارے فرشتے اکٹھے ہو جاؤ اور آدم کو جیتے رہے۔ اللہ عمر دراز کرے، بس اس طرح بول جائے۔ سبھی نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، ایک نے نہیں کیا، اسے ابلیس کہتے ہیں۔ اللہ جی بادشاہ نے فرمایا اس نے سجدہ، بیٹا میتر دیکھ، اس نے سجدہ نہیں کیا، میں جلال میں نہیں آیا۔ میں نے کہا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، وہ جب میں نے جو تجھے آرڈر دیا کہ سجدہ کر تو تجھے کس نے منع کر دیا؟ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، فرمایا کس چیز نے تجھے روکا اسے سجدہ نہ کیا تو نے جسے میں نے، شاہی آپ نے ادھر دیکھا، جسے میں نے حکم دیا تھا۔ اور میں پڑھنا، اور تینوں میں جو آپ ہے سجدہ کر، تینوں کس ڈکے ہے؟ قَالَ، اب وہ بولا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں آدم سے، خلقتنی من ناری، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، تیلی زمین کی طرف جلائی ہے تو آگ اوپر کو جاتی ہے، وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، اسے تو نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی چھت پہ جا کے پھینکی جائے، یہ نیچے کو آتی ہے، اس کی فطرت پست ہے، میری فطرت بلند ہے۔ نہیں یہ اس نے جھوٹ تو نہیں بولا، سچ بول رہا ہے، آگ سے نہیں بنا، آگ سے بنا ہے، بولے نا، وہ مٹی سے نہیں بنے، مٹی سے بنے، یہ سچ بولتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، لعنت ہو تیرے پہ میری۔ اللہ
اللہ جی یہ سچ بولتا ہے تو لعنت بھیج رہا ہے. اللہ فرمائے جو نبی کی شان کو کم کرنے کے لیے سچ بولے اس پر لعنت ہی ہوتی ہے. نبی کی عظمت پہ ڈاکہ مار کے سچ بولتا پھر رہا ہے, اس پہ لعنت ہی ہوگی نا. میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ توجہ کرو تو. آگ مٹی سے بہتر ماننے والے, گندم کا دانہ آگ میں پھینکا جائے تو فنا ہوتا ہے, مٹی میں پھینکا جائے تو بقا ہوتا ہے. آگ میں غداری ہے, مٹی میں وفاداری ہے. تجھے کس نے کہہ دیا آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے؟ فخرج دفع ہو جا, انکا من الشاکرین. ذلیل ہے تو, ذلیل دفع ہو جا, ذلیل ہے. انکا من دفع نکل جا, ٹھیک پڑھ, انکا من ذلیل ہے تو بڑا ذلیل ہے. قال بولا انظرنی الی یوم یبعثون, مہلت دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھایا جائے. ابا جی تو اڈر سیدھا ہو کے نہیں بیٹھا, انہوں کس در سے دوبارہ بھی اٹھایا جائے گا؟ اللہ جی یہ تو علم غیب ہے. فرمایا ہاں. تو اللہ جی اس کو دیا ہوا ہے؟ فرمایا دیتا ہے اس نلائق کو علم غیب تاکہ مولویوں کو عقل آ جائے. جیڑا علم اللہ نے شیطان کو دیتا ہے وہ محمد کو نہیں دیتا ہونا یار. وہ جسے سمجھ آ رہی ہے میں آگے چل رہا ہوں, جسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا سبحان اللہ کو. انظرنی الی یوم یبعثون, مہلت دے, فرصت دے, عمر دے, اختیار دے اس دن تک جب یہ دوبارہ اٹھایا جائے. عمر لمبی کر دے. سورہ اعراف ہے, 7 نمبر سورہ ہے, 34 نمبر آیت یاد آ گئی ہے. یہ میری آنکھوں کے سامنے آیت ہے. اللہ کی بادشاہ نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر ایک کا وعدہ مقرر ہے, جب کسی کا وعدہ آ جائے تو ایک گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے. عمریں نہیں بڑھائی جاتی, عمریں جتنی ہوتی ہیں اتنی ہی رہتی ہیں. ہمیں کہتا ہے عمر نہیں بڑھانی, کبھی بھی نہیں بدلی. 15 نمبر آیت میں شیطان کو کہتا ہے قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنذَرِينَ, جا تیری وعدہ دیتی ہے, تیری وعدہ دیتی ہے. اللہ جی تم تے اکھے اسی میں عمر نہیں بدلدا, اے دی کیوں بدائیا؟ فرمایا تہاڈی نہیں بدلدا, اے دی تاں بدائیے تاکہ مولویوں نوں سمجھ آ جائے جیڑا اللہ کسے پلیت دے اکھے ودا چھڑدا ہے پھر فرید دے اکھے بولو جسے سمجھ آئی ہے نہیں. ہن سانوں کوئی آکھے نا غوث پاک نے ڈبا ترایا سی تے پھر مریا ہویا 50-70 سالاں دا لاڑا بھی نال کڈیا سی تے پھر ڈبی ہوئی پوری جانجی کڈی سی تے کوئی پوچھے کتھے لکھیا ہے, اونوں کہنا ایتھے لکھیا ہے یار. اونوں کہنا تسی اینوں منتے ہو پئے ہو, اے دی آنکھیں ود جاندی ہے تے بابے غوث پاک دے آنکھیں نہیں ودی ہوے گی. اسے سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہوا ہے. چلو میں آگے پڑھتا ہوں. کالا ماما نہ کالا تک میں آگے آگے ہوں. کالا انذرنی الی کالا ہی نہ کالا شیطان بولا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. بولا قسم ہے مجھے اس کی کہ تو مجھے گمراہ کیا, تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ کو پیاندا ہے میں چنگا بھلا مولوی آدمی صوفی بندہ, تو میرے گمراہ کر دیتا ہے. شاہ جی تک میں یہ تو دیکھ لیا جی تو میں چنگا بھلا ٹھیک آدمی سا, تو مینوں گمراہ کر چلیا جی, تو نے مجھے گمراہ کر دیا. اللہ سورہ طٰہٰ میں آدم سے کہتا ہے لم نجد لہ عظما. آدم میں اللہ نے تیرا دل دیکھا ہے, معصوم ہے, تیرے دل میں غلطی کوئی نہیں, گناہ کوئی نہیں, تجھ سے بھول ہوئی ہے. فنسی آدم, تجھ سے بھول ہوئی ہے, بھول جانا گناہ نہیں ہوگا. آدم تو معصوم ہے. اللہ آدم نو آندا ہے تو معصوم ہے, تو ککھ نہیں کیتا. تے آدم اللہ نو نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, تیرا قصور کوئی نہیں, یہ کام میرا اپنا ہے. اللہ آدم نو آندا ہے تو معصوم ہے, تو ککھ نہیں کیتا, تو پاک ہے. تے آدم اللہ نو نے تیرا قصور نہیں ہے, کام میرا اپنا ہے. اے نالائق ڈنگر ہو کے اللہ نو کہندا میں چنگا بھلا سا, تو مینوں خراب کیتا ہے. کوئی بندے بیٹھے نے جنہاں نوں قرآن سنن دا شوق ہوے, یہ بھی گل شوق نہ لے جڑے اجے بند دماغ وچ بیٹھ کے بیٹھے نے کہ ہونے بابے ہوری کان تے ہاتھ رکھ کے کوئی شعر کڈن لگے نے, وہ نہیں آن لگا. اجے خطاب بھی شروع نہیں ہویا, اجے تقریر نہیں شروع ہوئی, میں سوچن دیا کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے.
رلو دے جو قرآن نال جی تعلق ہے انہاں سبحان اللہ یہ مطلب ہے جڑے بندے آگ چھڑ جائے نا میں عشاء تاں نہیں پڑھی کہ اللہ نو منظور نہیں ہویا، میں داڑھی تاں نہیں رکھی اللہ نو منظور نہیں ہویا، وہ اپنیاں نلیکیاں اللہ تے تھپ دے نے پئے، وہ شیطان نے پیرہ تے پیر رکھ دے نے، جڑا اپنی غلطی آپ بن جائے نا آدم دا پتر تے ہوئی ہے نا جیو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ آگے چلے جی قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندے گمراہ کروں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندے گمراہ کروں گا، صراط مستقیم تے بیٹھ کے میں بندے ہوں، میں جوے خانے نہیں جانا بندے گمراہ کروں تے بے مرید نے میرے، میں شراب خانے والے گمراہ نہیں کرنے، میں بین صراط مستقیم تے مطلب کہ میں مسجد بنوانی نہیں، ممبر سجانا ہے، جبہ پانا ہے، وڈی داڑھی رکھ کے پگ بن کے ممبر تے بیٹھ کے بندیاں دا بیڑا گرک کرنا ہے، اور تو کرے گا کی اور سچا آدم دے خلاف نہ کر چھڈیا تے میرا نام ہی ابلیس ہے۔ یہ مطلب ہے بندے نو سمجھ جانا چاہیے جس ممبر تو آدم دے خلاف آواز آئے نا آدم دے خلاف آواز، اور جس ممبر تو علی دے خلاف آواز آئے سمجھو مولوی نہیں شیطان، جسے سمجھ آئیے وہ بولو میں آگے چلنا چاہتا ہوں۔ شاہی ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، ضرور آؤں گا میں، اور کہاں سے آؤں گا؟ میں آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، میں سجیوں آنے کھبیوں آنے اگوں آنے تے پچھوں آنے تے ہر جگہ تے آنے تے میں نمانیاں روڑ تے آنے، چاروں پاسوں ہر جگہ تے آؤں گا۔ کسی مولوی دے پیٹی درد نہیں اٹھیا یہ پلیت ہو کے ہر پاسوں کمیں آ جائے گا ہر جگہ تے، سارے بندے آہو جی آ سکتا ہے جی آہو جی آ سکتا ہے جی آہو جی آ سکتا ہے، میں منت کرنا یہ پلیت ہو کے بیڑا غرق کرنا آ سکتا ہے، حسین دا نانا بچپانی مدینے نہیں آ سکتا۔ اللہ جی نے فرمایا اوے تو کرے گا کی، اور سچا میں دسنا کی کروں گا۔ اٹینشن بیٹا بڑی قیمتی بات ہے، طرز تخاطب پہ نہیں جانا کہ میں خطاب کیسے کرتا ہوں، دیکھنا یہ ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کی کرے گا، اور سچا رب جی وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آدم دے جننے منڈے میرے قابو آ گئے نا، جننے منڈے میرے قابو آ گئے، میں انہاں سارے انہوں شکر تو دور نہ کر چھڑیا، میرا نام ہی شیطان نہیں۔ اب اللہ جلال میں آگئے، اگلی آئی تھی، اب اللہ جلال میں آیا، اب تک نہیں آیا، اب تک اللہ جلال میں نہیں آیا، اب اللہ جلال میں آیا، قَالَ لَخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومٌ مَدْحُورًا، دفع ہو جا نکل جائے تو لمن تبعک منہم لعملؤن جہنم منکم اجمعین، ضرور تیرے ساتھ جو لگ گئے اور شکر کو چھوڑ گئے میں تیرے ساتھ انہیں جہنم میں پھینکوں گا، انہیں جنت بانٹ دوں گا جو شکر کریں گے۔ اے میں جڑا جملہ کہے میں جنت بانٹ دوں گا جو شکر کریں گے وہ ایتھے نہیں آیا، پھر میں کیوں آکھے، پھر کسی سبحان اللہ کیوں آکھے، قرآن ایڈیٹنگ تو ہوئی ہے، ایڈیٹنگ نہیں ہوئی، وہ کیمرہ پہ چلتا ہے آیت میں پڑھ لینا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، جیتے رہیں گے خوش رہیں بس کافی ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ جی فرمانے میرا کام ہی نہیں اس سے عذاب دوں جو شکر نہیں میں فقیرانہ ترجمہ دیتا ہوں آپ کو، میں آپ کو عرس کا ترجمہ دیتا ہوں، کوئی مولوی objection لگائے تو میں پڑھنا چھوڑ دوں گا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ فرماتا ہے کسی فقیر دے پیرنٹس پہ کہ شکر دا بل سکو میں جہنم بجھا دیا ہوں۔ رزق روزی پر جو پریشان ہے اور
مطلب پہ آگے کہتے ہیں شاہ جی کم نہیں چلتا کمائی بڑی کرنے پر کھڈا اس پیسہ بڑھ جاتا برکت کھولی وہ جی آپ خود ایک طویل دے دئیے برکت آتے ایک منڈا سو گیا جی انہوں اٹھا لو اٹھ پیا وہ گوڈے تھلے کراؤ کر لے سو انہوں آکھو ایک باری سبحان اللہ کے آپ لیا شو ہون میں پوچھنا تو انہوں دے دیا فتح نامہ کاروبار دی برکت لی طویل دے دیا فیس لے آؤ سارے ایسا لے فیس سبحان اللہ بھی چل دی بسم اللہ الرحمن الرحیم لوح محفوظ سے یہ تعویذ آیا ہے حسین کے نانا کے قلب اطہر پر آیا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم منا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اور میرا اعلان ہے جڑا بندہ شکر کرے گا میں انہوں چوکھا دیاں گا جیتے رہے اللہ آپ کو خوش کرے اللہ تیرا شکر اللہ تیرا اچھا میرا خیال ہے اب کھانا لنگر شریف بنے ہوئے ایک تھے لنگر آ جائے میں شاہ جی میں بابا یہ ہے بریانی بڑی مرتا میرا خیال ہے تسی اشارہ روات ہو گئے کہ پیران بریانی پسند آئی ہے اور مگا یہ مطلب اس گلدہ تو انہوں نہیں پتا کہ تعریف کریے تے پھر نعمت چبادہ کری یہ چیزیں سمجھ آئیے باپے ہوئی ہوتوں سے آتے نے پہ الحمدللہ 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 مانا ہے تعریف تیری ہے تعریف تیری ہے تعریف تیری ہے تو انہوں پتا ہے تعریف تے وعدہ کرید ہے انہوں نہیں پتا تعریف تے وعدے کرید ہے انہوں سمجھ آئیے ڈال دی جنہوں سمجھ آگئی یہ چوکیوں بیٹھا ہے لیکن رکو ٹھہرو سمجھو سنو دیکھو میری طرف میں خطاب شروع کر دوں یہاں سے تقریر شروع ہوگی اگر تھک گئے تو چھوڑ دیتا ہوں عبدالستار صاحب ابھی تک کتنی دیر ہو گئی ہے 1 گھنٹہ 60 منٹ گزر گئے ہیں 60 منٹ کے بعد آپ اس لیول پر آئے ہیں کہ آپ سے بات کی جائے 60 منٹ میرا تعارف تھا آپ کے ساتھ پہلی دفعہ آیا ہوں آپ کے پاس اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کیسے گاڑی چل رہی ہے پھر رکو یہاں شاہ صاحب ڈشیں لگا دیتے ہیں 10-12 اور وہ ڈشیں کھانے کے بعد پیٹ کا سارا ایندھن بھرنے کے بعد میں بڑا سارا ڈکار مار کے کہوں اللہ تیرا شکر ہے تو کیا بگڑا ہے شیطان کا کچھ نہیں بگڑا کیا سوارا ہے میں نے رب جی کا کچھ نہیں سوارا تو پھر کیسے ہو سکتا ہے وہ میرے لفظوں پہ جہنم بجھا دے اس نے کہا میں نے کب کہا کہ تمہاری کہنے پر بجھاؤں گا میں نے تو کہا تمہارے کرنے پر بجھاؤں گا جہنم میں کہنے سے تسبیحوں سے جہنم میں نہیں بجھتی ہے تسبیحوں سے نہیں بجھتی ہے کرنے سے بجھتی ہے قرآن جیسی کتاب کو بھی پڑھنا شروع کر دو تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها 10 نمبر دیتا ہے اللہ پڑھنے والے 10 نمبر والا پاس نہیں ہوتا ساری رات پڑھ پڑھ کے ساری زندگی پڑھ پڑھ کے رہتا ہے 90 نمبر ہے وہ جیسے کہیں اٹھ کر لو پاس ہو جاؤ گے تو مقام تسبیح کا نہیں ڈکار مار کے کہو عرشہ اعظم اللہ تیرا شکر اللہ جی ایڈی کی خدمت ہوئی کون جے میں حافظ صاحب یہ اللہ تیرا شکر اللہ تیرا شکر میں چلے اللہ تیرا شکر کیا بگڑا ہے شیطان کا کیا سوارا ہے میں نے قدرت کا کچھ بھی تو نہیں سنارا تو پھر یہ کیا ہے فرمایا یہ تو شکر کہہ رہا ہے کر تو صحیح شکر کر اب بھی گزارش یہ ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اسم ہے ایک جسم ہے آپ جو کھا پی کے ڈکار مار کے تسبیح کرتے ہیں وہ شکر کا اسم ہے
جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ اس کا جسم ہے۔ اب وہ جسم کیا ہے؟ کیسے کرنا ہے شکر؟ حافظ صاحب تاج العروج سے لے کر ابن منظور لغت کی تمام کتب تک میری ذمہ داری ہے، چھوٹا سا لفظ نہیں ہے، لوح محفوظ سے چلا ہے، محمد کے رب کی قدرت کی زبان بے زبانی سے نکلا ہے، اللہ کا پڑھا ہوا لفظ ہے۔ عالم نہیں ہوں میں، انتہائی نالائق آدمی ہوں، آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہے، لیکن اگر اس لفظ کو کھول کر بیٹھ جاؤں تو 6 مہینے قرآن پڑھوں، 6 مہینے مسلسل جمعہ پڑھانے کے بعد بھی میں نہیں بتا سکتا کہ اس کی گہرائی کتنی ہے، گہرائی کتنی ہے۔ لیکن اب ایک پلک جھپکتے ہوئے میں آپ کو کسی منزل تک لے جاؤں گا۔ جب آپ لغت کی کتابیں کھولیں گے تو اس میں فرث و شکورہ ایک لفظ آئے گا، المشکار ایک لفظ آئے گا، ایک لفظ شکارت الشجرۃ آئے گا۔ میں جو لفظ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ شکارت الشجرۃ ہے، تاکہ سمجھ آئے لفظ شکر کا معنی کیا ہے اور اس کا پریکٹیکل کیا ہے اور وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ سنیں، لفظ ہے شکارت الشجرۃ، معنی کیا ہے؟ یہاں نمانیہ چوک میں ایک بورڈ ہوگا ہو اور وہ 200 سال پرانا بورڈ ہے، اس کی جڑیں گجرانوالے کی زمین کی تہہ میں کئی میل دور جا چکی ہیں۔ مجھے دیکھنا ہے آپ نے، کئی میل دور اس کی جڑیں جا چکی ہیں۔ اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ زمین کی تہہ میں سے پانی نکالتا ہے، اپنی جڑوں کو دیتا ہے، اپنے تنے کو دیتا ہے، اپنے پتوں کو دیتا ہے، اپنی ٹہنیوں کو دیتا ہے، اپنی گولوں کو دیتا ہے۔ شاہ جی اس کی ذمہ داری ہے اپنوں کو دیتا ہے، پھر کہہ رہا ہوں اس کی ذمہ داری ہے اپنوں کو دیتا ہے۔ بابا جی اس کی ذمہ داری ہے اپنوں کو دیتا ہے۔ مرشد اس کے پاؤں کے پاس ایک ترکنا اگایا ہے، اسے پتا ہے بورڈ کو یہ سید نہیں، بورڈ کو پتا ہے یہ بورڈ نہیں ہے، پتا ہے بورڈ کو، جانتا ہے بورڈ کہ یہ بورڈ نہیں ہے، لیکن اس کے قدموں میں اگایا ہے۔ اس کی ڈیوٹی بھی نہیں کہ اسے کچھ دے، اس کی ذمہ داری بھی نہیں اسے کچھ دے، لیکن پھر بھی دروازے پہ کھڑا ہے اس کے۔ اسے یہ بھی پتا ہے کہ اگر یہ ود گیا سائی مینوں وڑ دیں گے، شریکاں دا منڈا ہے، اللہ دی قسمیں، قرآن دی قسمیں، اے دے باوجود بھی اگر وہ بورڈ پھر بھی اپنے دے منہ وچوں کڈ کے اس غریب دے منہ وچ پا چھڈے نا، اینوں شکر آندے اینوں کی آندے نے، بولیا جی ذرا سارے اینوں کی آندے نے۔ اللہ جی نے فرمایا شیطان نے مینوں سجدہ نہیں سی کیتا تے میں انہوں ککھ نہیں سی آکھیا۔ جدوں نے آکھیا سی نا میں آدم دے پتراں نوں آپس وچ عزت نہیں کرن دیاں گا تے میں لڑا دیاں گا تے میں ہتھی پوا دیاں گا، پھر میں جلال وچ آیا تے میں انہوں آکھیا سی تیرے ہتھی پے کے جڑے ایک دوجے دی عزت نہیں کرن گے انہاں نوں جہنم میں چھوڑ دیاں گا، تے جڑے ایک دوجے نال پیار کر کے دکھ وانڈتے رہن گے انہاں نوں جنت بھی دے چھڈیاں گا تے انہاں دی کنڈ بھی نہیں لگن دیاں گا۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے بات۔ اللہ فرمایا میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام مومنو، ایک مہینہ تانوں بھوکا رکھیا میں تاکہ تانوں بھوکیاں دی سار ہو جائے۔ ایک مہینہ تانوں میں پیاسا رکھیا تاکہ تانوں بھوکیاں پیاسیاں دی قدر ہو جائے، تاکہ تانوں پیاسیاں دی یاد ستاندی رہے۔ کچھ کہہ گیا ہوں، کچھ کہہ گیا ہوں میں جناب، اور تاکہ تانوں پیاسیاں دی یاد سجا خدا۔ مقام شکر کی طرف چل رہے ہیں بابا، میں آپ سے گزارش کر رک جاؤ، ٹھہرو، سنو، سمجھو۔ کسی کی آنکھ کے آنسو کو پوچھنا شکر کہلاتا ہے۔ سارا کچھ لپیٹ کے لے جانے کا نام شکر نہیں ہے، کسی کے درد کے بانٹنے کا نام شکر ہے، کسی کی پریشانی کو دور کرنے کا نام شکر ہے، کسی کی زندگی کے جام پہیے کو دوبارہ سے چلانے کا نام شکر۔ اللہ فرمایا میں قرآن دیتا ہے تو انہوں رمضان دیتا ہے اور میں تو انہوں محمد دیتا ہے، سنو ہے میں تو انہوں کیوں دیتا ہے؟ اللہ جی دیتا کیوں ہی؟ فرمایا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو،
درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ تسلی کے لیے کچھ کم نہ تھے کو۔ بھلے شاہ آج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے۔ اچھا تسی نہیں سنتے، کوئی گل نہیں پڑھتے، ایک شعر نہیں پڑھتا، ایک شعر نہیں پڑھتے، تو انہوں کلیاں سنا کے جاؤں گا، تو چو بیٹھے ہو سارے لوگ۔ میں اس جوانی کو اگلا نہیں ایڈی قرآن آتے نہیں بول دیا۔ حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں حرام بھی پیتی جاندے ہو، نمازہ نیتی جاندے ہو، حاج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاندے سیتے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس دے چھری پھیر دے نہیں دمبے کیتی جاندے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو، نفلہ نیتی جاندے ہو۔ بلے شاہ نوی تے دسو ایک ہی تھی۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کو نظرانہ آ گیا، ماشاءاللہ، پھر سبحان اللہ کہو گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ رک جاؤ یار، رک جاؤ۔ اس کا مطلب ہے انسانیت کے درد کو شکر کہتے ہیں۔ بولو انسانیت کے اوئے جدے تے مارا دینیوں دا کوئی شکر نہیں۔ انشکر لی ولی والدی کا، میرا بھی شکر کرتے، ماں باپ دا بھی شکر کرتے۔ فَعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، عبادت میں آ، یہی میرا شکر ہے۔ کون سی عبادت ہے؟ کسے ڈگے نو اٹھا، کسے بندے نو ہسا، کسے غصے نو منا جا کے۔ اللہ کی قسم آپ بندے تھوڑے ہیں، مجھے اس پر آیتیں زیادہ یاد آ رہی ہیں، ابھی یاد آ رہی ہیں، ابھی آ رہی ہیں، لیکن میں نے روک لیا اپنے آپ کو۔ رک جاؤ، وجود تک آ گئے ہو، ابھی بھی یہ وجود ہے۔ ابھی بھی یہ نکل جائے روح وجود میں سے تو آگ لگانی ہے اس وجود، مردار ہو جاتا ہے روح کے بعد، غسل دینا پڑتا ہے۔ تم نے خدمت خلق کر لی، عبادت بھی کر لی، ابھی اس میں روح نہیں ہے۔ آپ سن رہے ہیں؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک اسم ہوتا ہے، ایک جسم ہوتا ہے، پھر ایک روح ہوتی ہے۔ اسم ہے کہ آپ دھکار مار کے کہیں اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر۔ 10 نمبر لے گیا، جیب کے پیسے کو خرچ کر کے، جسم کی توانائی خرچ کر کے انسانیت کی خدمت کی، ماں کو خوش کیا، باپ کو خوش کیا، گھر والی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، بیٹیوں کو راضی کیا، بھائی راضی کیے، تم جسم تک آ گئے۔ نہیں کام چل سکتا بھی، تھک تو نہیں گئے، رات تو نہیں گئے، اسے عرس کہتے ہیں۔ اور یہ ہوتا ہے عرس کہ لوگ آئیں، جیسے آئیں ویسے واپس نہ جائیں، یہ جی کچھ لے کر نہیں، بہت کچھ لے کر جائیں، اسے عرس کہتے ہیں۔ یہ مقام عرس ہے، یہ محفل عرس ہے۔ سنو، ویڈیو کیمرہ چل رہا ہے، دنیا سن رہی ہے، زمانے تک میں نلائق کی آواز جائے گی، ہمارے ہاں انہیں عرس کہتے ہیں۔ ہاں، یہ ہے وہ عرس جو ہم مناتے ہیں، اور یہ ہوتی ہے ولی کی محفل، یہ ہوتا ہے درویش کا تصرف۔ ہم اسے ولی کہتے ہیں جس کی خانقاہ پہ ایسا سبق میسر آتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، ابھی ہم جسم تک آئے، روح ابھی نہیں آئی ہمارے پاس۔ جب تک روح نہیں آئے گی، کامرانی نہیں ملنے۔ مجھے موسیٰ یاد آ رہے ہیں، موسیٰ نبی اپنے ڈیرے سے نکلے، ایک بندہ آگے ملا، سلام نبی خدا،
چھوٹا جملہ نہیں تھا، بہت بڑا تھا، کھا گیا۔ پھر سے دہرا رہا ہوں، سلام نبی خدا، بہت بڑا جملہ ہے، سلام نبی خدا۔ نبی نے چہرہ دیکھا، علیہ السلام، نوجوان تم پہ سلامتی ہو۔ نبی خدا آپ دور پر جا رہے ہیں؟ ہاں۔ اللہ جی سے بات ہوگی؟ ہاں۔ رب جی کو ایک میرا پیغام بھی دیں گے؟ کہا بالکل دوں گا، بات کر۔ کہنا اللہ جی بندہ ایک ملا ہے، وہ کہہ رہے اتنا فضل ہے، 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 اوقات نہیں میری اتنی جتنا تو نے مجھ پہ فضل کر رکھا۔ اچھا بھائی پھر نبی خدا مجھ سے اب اس کی رحمتیں سنبھالی نہیں جا رہی، اب مجھ سے نہ اس کی برکتیں سنبھالی نہیں جا رہی۔ عرض کیجئے گا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ کچھ رحمت کا، قدرت کا ہاتھ اولا کر لیں، کسی غریب کو چاہیے تو اسے دے دے، میری تو بس ہو گئی ہے اس میں۔ ایسے ہی مسکراہٹ تھی نبی کے چہرے پر جیسے آپ مسکرا رہے ہیں۔ مسکرا کے نبی نے کہا ہاں جی ٹھیک ہے بھائی، بات کرتے ہیں، رب جی سے بات کرتے ہیں بھائی، یہ پیغام تو دینے والا ہے، دیتے ہیں۔ تھوڑا سا گزر آگے ہوا تو ایک نوجوان ملا، اس کے تن پہ کپڑے بھی پورے نہیں تھے، ریت سے جسم ڈھانپا ہوا تھا۔ سلام نبی خدا، علیہ السلام نوجوان، آپ پہ سلامتی ہوئی۔ نبی خدا آپ ٹور پہ جا رہے ہیں؟ میں بالکل۔ اللہ جی سے بات ہوگی؟ میں ہوگی۔ ایک میرا پیغام دیں گے؟ میں بولو۔ کہیے گا ایک بندہ ملا ہے، وہ کہتا ہم نے ایسے ہی معمول جانا ہے، اس کے پاس ہمارے لیے کچھ نہیں، باقی بچا کچھ ہمیں نہیں دے گا۔ نبی نے فرمایا ایسے کہہ کے نہیں ہے جیسے تو کہہ گیا ہے، لیکن چل میں تیرا پیغام دیتا ہوں، جا کے دیکھتا ہوں قدرت کا جواب کیا ہے۔ یہ موسیٰ ہیں جو رب کی بات تک جا رہے ہیں، جو رب کی بات تک جائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں، جو رب کی ذات تک جائے انہیں محمد کہتے ہیں۔ شاہ جی آپ کے نوجوانوں کی آنکھوں میں آنسو ہے، میں کربلا تو نہیں پڑھ رہا نا، لیکن یہ قرآن ہے۔ اب جن کی آنکھوں میں آنسو ہے ان کو ایک آیت تو ہدیہ کرنا بنتا ہے۔ میں سورہ المائدہ کی 83 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ یہ آیت وہ ہے جب مولا علی کا بھائی جعفر طیار نجاشی کے سامنے قرآن سورہ مریم پڑھ رہا تھا، نجاشی وہاں افریقہ میں رو رہا تھا، آیت مکے میں آگے نبی سے کہہ رہی تھی وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، محمد آپ اسے دیکھ رہے ہیں نا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہے؟ جاؤ گھر جا کے سبحان اللہ کہہ لینا، اگر وہ نجاشی ہو کر افریقہ میں قرآن سن کر رو پڑے، اگر وہ محمد کی نظروں میں ہوتا ہے تو پھر مجھے کہنے دو قرآن سن کر جو نوجوان جہاں بھی روتا ہے وہ وہی مدینے والے کی نظروں میں ہوتا ہے۔ جیتے رہو جسے سمجھ آ رہی ہے بات۔ جی سلام نبی خدا، تو ٹھیک ہے میں جا کے پیغام دیتا ہوں۔ طور پر موسیٰ آئے، آفیشل ڈسکشن ہو گئی۔ آفیشل ڈسکشن کے بعد عرض کرتے ہیں اللہ جی بندہ ایک ملا تھا، جی موسیٰ کہہ رہا تھا اتنا فضل ہے، اتنا فضل ہے، اتنا فضل ہے سنبھالا نہیں جاتا، اوقات نہیں اتنی جتنا کرم ہے تیرا، کچھ رحمت میں کمی ہو سکتی ہے۔ قدرت کی آواز آئی موسیٰ وہ بندہ ہو کے شکر میں کمی نہیں کر رہا۔ بولو جسے سمجھ آئی ہے، موسیٰ جب وہ بندہ ہو کے شکر میں کمی نہیں کرتا، میں اللہ ہو کہ اس کی کان کیسے لگنے دوں گا، میں اس کی رحمتوں میں کمی کیسے کر دوں گا۔ موسیٰ گھر والی اس پہ خوش، ماں اس پہ خوش، بھائی اس پہ خوش، باپ اس کو دعائیں دے، بہنیں اسے دعائیں دے۔ موسیٰ بہنیں دعائیں نہیں دیتی بھائیوں کو ایسے ہی، موسیٰ گھر والی راضی کر لو ماں ناراض ہو جاتی ہے،
موسیٰ ماں راضی کر لو گھر والی ناراض ہو جاتی ہے. موسیٰ ابا نہیں کبھی کسی کا دعا دیتا, اس کا تو ابا بھی دعا دیتا ہے. موسیٰ چھوٹے چھوٹے بھائی خوش ہیں اس پہ. موسیٰ محلہ اس کی تعریف کر رہا ہے. موسیٰ گاؤں کی بیوہ عورتیں کہتی ہیں یہ نہ ہوتا تو کون ہوتا. موسیٰ یتیم بچیوں کا سہارا ہے. موسیٰ جب وہ بندہ ہو کر میرے بندوں کو پریشان نہیں ہونے دیتا, میں اللہ ہو کے اسے پریشان کیسے ہونے دوں. آپ سن رہے ہیں, جسے جتنی سمجھ آئی اتنا سبحان اللہ تو کہو. یہ ہے رمضان کا مقصد جو بیان ہو رہا ہے, یہ ہے قرآن کا مقصد جو بیان ہو رہا ہے, یہ ہے ایمان کا مشن جو بیان ہو رہا ہے. کبھی اللہ کرے گورنمنٹ کو پتا چل جائے تو کشمیر روتا نہ رہتا. اگر گورنمنٹ کو پتا چل جائے کہ شکر سے زیادہ ملتا ہے تو برما والے مسلمان جلائے نہ جاتے. ہاں اگر پتا چل جاتا تو چچنیا والے افغانستان والے تباہ نہ ہوتے. ہماری قوم سے لے کر ہم تک, ہم سے لے کر ملک تک, ملک سے لے کر گورنمنٹ تک سبھی تو قرآن کو چھوڑ گئے. سبھی تو قرآن سے دور ہو گئے. ہمارا منبر تو قرآن سے خالی ہو گیا. ہمارے منبر کو کہانیاں مل گئی, کسے مل گئے, ہم قرآن سے دور ہو گئے. یہ مقام شکر کا جسم ہے. میں اجازت دیں تو روح کی طرف چلنا چاہتا ہوں. اب تو نہیں گئے آپ لوگ, میں بھی مزے میں لگا ہوں. اب اس کا روح کہاں ہے کہ حافظ صاحب, بڑا غور کیا ہے میں نے. جتنا قرآن پڑھا ہے, جتنی آیتیں پڑھی ہیں, ساری آیتوں میں جب بھی شکر آتا ہے, شاجی آپ دیکھتے ہیں, جب بھی شکر آتا ہے اس کے الٹ میں کفر آتا ہے. ابھی سب ساری آیتیں پڑھتے ہیں قرآن سے. لِيَبْلُوَنِي وَاشْكُرُوا لِي فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. آپ کو پتہ ہے ہماری نسل منبر پہ گزر گئی ہے. ہمارے بزرگوں نے سکھوں کو کلمے پڑھائے ہیں. ان سکھوں کی اولادیں آج بھی چشتی ہیں. میرے پردادا محمد حسین شاہ بادشاہ نے جنہیں کلمے پڑھائے ہوئے ہیں, حضرت خواجہ خدا بخش شاہ آبادی نے میرے جد نے جنہیں کلمے پڑھائے ہیں, وہ آج تک مسلمان ہیں اور ان کے بچے آج بھی چشتی ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمیں کلمہ ہی آپ کے گھر میں پڑھایا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, چلو حافظ صاحب آگے چلتے ہیں. حافظ صاحب لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَكْفُرُ. میں کہنے لگا تھا ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے. طرز تخاطب جو آپ مجھے سن رہے ہیں یہ کمال میرا نہیں ہے, یہ لہجہ ہمارے آباء و اجداد کا ہے. لیکن ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا؟ میری عادت ہوتی ہے جب میرے پاس گاڑی نہ ہو تو میں ٹوئٹے میں سفر کرتا ہوں. ٹوئٹے کی میری کوشش ہوتی ہے آخری سیٹ پوری لے لوں تاکہ ایزی ہو کے بیٹھ سکوں. اس دن مجھے پوری نہ ملی, میں نے 2 لے لی. اکیلے نے 2 سیٹیں لے لی, بیمار ہوں, ساتھ ایک میاں بیوی بیٹھے میرے, کرسچین اسکالر تھا اور عالم تھا, پوپ تھا, پادری تھا. سائیوال
سمندری سے سائیوان اندر کا روڈ سفر شروع ہوا، بات چھڑ گئی، عیسیٰ کو کیا مانتے ہو؟ کہنے لگا اللہ کا بیٹا، نہیں میں نے کہا ایسا ہے ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے۔ ابھی صاحب اس نے بیگ میں سے نا بائبل نکالا، یہ میرے لیے ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ عیسائی ہو کے اپنا قرآن ساتھ رکھتا ہے، عیسائی ہو کے اپنا قرآن ساتھ رکھتا ہے۔ بات اس کی میں نے غلط ثابت کر لی، اس کی بائبل میں سے بھی ثابت کر لیا، اس کی عبارت کو بھی غلط ثابت کر لیا، اندر میرا ختم ہو گیا کہ منع آج کے بعد تو کہیں نکلے گا اکیلا نہیں نکلے گا، قرآن ساتھ۔ وہ دن اور آج کا دن گاڑی میں اس وقت بھی شیعہ قرآن بھی ہے، حدیث قرآن بھی ہے، سنی قرآن بھی ہے، سارے قرآن رکھتا ہوں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، گزارش یہ کر رہا ہوں کہ کاش ہم قرآن سے جڑ جائیں۔ ہمارے دوست درس قرآن دیتے ہیں، ٹائٹل درس قرآن کا ہوتا ہے، اس میں قرآن نہیں ہوتا۔ ہم درس قرآن نہیں دے رہے، ہم تو عرس پڑھ رہے ہیں، لیکن عرس میں درس قرآن ہو رہا۔ میرے نوجوانوں، شکر کا الٹ کفر، بار بار کفر۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، نہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ۔ اب یہ سب جتنی دفعہ بھی پڑھیں گے، جس آیت کو بھی پڑھیں گے، شکر کا الٹ کفر، شکر کا الٹ کفر، شکر کا الٹ کفر، شکر کا الٹ کفر، شکر۔ اوے بیٹا، اوے اس کا کیا؟ شکر کا الٹ کفر، شکر کا کفر۔ اب یہ کیمرہ چل رہا ہے، میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کفران نعمت کی بات ہو رہی ہے، کافر کی بات نہیں ہے۔ لیکن شکر کا الٹ کفر رکھا، شکر کا الٹ 2 منٹ کے لیے کفر، شکر کو سائڈ پہ کرے، کفر سامنے کرے۔ کفر کا الٹ ایمان ہے۔ کفر کا الٹ، اس نے کہا تھا 2 متضاد ہوں آپس نہیں، دو کا متضاد ایک ہو تو وہ آپس میں مترادف ہوتے ہیں، نہیں بابا سارے بندیاں کا دشمن ایک ہو گیا تو وہ آپس میں دوست ہو گئے۔ نہیں سمجھا بونگی کوئی مثال نکالتے، ایک لفظ ہے نور، او دا الٹ لیرا، شاباش بیٹا، کیا ہے لیرا، انیرا کیا ہے؟ انیرا پنجابی ہے، ٹھیک ہے، انیرا لیرا۔ ایک لفظ ہے روشنی، او دا الٹ انیرا۔ ایک لفظ ہے لائٹ، او دا الٹ انیرا۔ ایک لفظ ہے چانن، او دا الٹ انیرا۔ ایک لفظ ہے اجالا، او دا الٹ انیرا۔ بیٹا مجھے دیکھیں، مجھے دیکھیں، آپ کے گھر کی بن رہی ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے اس میں؟ میری شکل دیکھیں، لائٹ، نور، روشنی، چانن، اجالا، الٹ میرا، دشمن میرا، دشمن ایک کے پنجہ میں، پنجہ میں دشمن ایک کے۔ اجازت دیو کہ میں آخلا کہ یہ جڑے 5 نے نہ اصل ہے چیک لیں، میں نہیں پتا انہوں کی سمجھ آ رہی، یہ جڑا طرفے نے اس کا اللہ میں نہیں پتا، میں تے پیانا کہ یہ 5 ایک میں، یہ جڑے 5 نے ہو، میں آخلا کہ چانن نے رہی، چانن جڑا نا اجالا ہی ہے، اجالا لائٹ ہی ہے، لائٹ نور ہی ہے، نور سویرا ہی ہے،
ہے پانچ نہیں پر ایک ہے پانچ نہیں پر اس لیے کہ دشمن ایک کون سارے بندے میرے دیکھا جی اوے بھائی بٹھا دو یار نہیں لے جائے چلے جائے ایک دفعہ میرے طرف دیکھیں ساتھ لفظ ہے شکر الٹ ہے کفر لفظ ہے کفر الٹ ہے ایمان بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے الٹ ہے ایمان اچھا ہوں جے تسی سارے اجازت دیو کہ میں گل کر لاں کہ جڑا اے شکر ہے نا وہ ایمان ہے تے جڑا ایمان ہے نا اوندا ہی نہ شکر ہے اب جسے سمجھ آئیے وہ چپ نہ رہے گا میں نے سجدہ کیوں نہیں کیتا ہو سکے کہ میں بہتر ہوں اللہ میں کوئی گل نہیں من زندگی دے دے اللہ میں دیتی اچھا پھر میں نہ بندیاں دے کولنا آدم دے پتراں دے کولو ایمان دی دولت کھول ہے نہیں اللہ میں لفظ دی لعنت ہے تیرے تے ایمان کھولنا پھر میں نہیں تو سمجھا سکتا ابھی میں ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں وہ بھی بخاری سے چندہ بولے ہو یار نبی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بندوں نے پوچھا یہ ایمان کیا ہے نبی نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا لا یؤمن احدکم حتی اکون مجھے دیکھو میں ایمان ہوں میری محبت کا نام ایمان ہے میرے پیار کا نام ایمان ہے میری عزت کا نام ایمان ہے میری محبت کا نام ایمان ہے میں ہوں ایمان میرا وجود شکر ہے جسے سمجھ آئیے وہ چوکے سے بیٹھا ہوا ہے یار چشمانو کھا گئی ہیں تیری عبادتاں جس عبادت میں محمد کی محبت نہیں آئے گی اس میں روح کہاں سے آ جائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات یا علی تیرے پیار کا نام ایمان ہے لا یحبک الا مومن ترمذی ہے کتاب المناقب ہے زبان کا تو تلی پہ رکھو معافی نامے پر فائن لے لو مجھ سے یا علی تیرے پیار کا نام ایمان ہے یا رسول اللہ آپ سمجھانا کیا چاہتے ہیں میں مما تعالیٰ بیال محبت ماتا مومن میری اولاد کی محبت کا نام ایمان ہے مالک میں اب بھی نہیں سمجھا سکا تو سمجھانا کیا چاہتا ہے اللہ نے فرمایا شیطان نے آدم کے دل میں پنج تک کا پیار دیکھا تھا بولو جسے سمجھ آئی ہے بات شیطان نے آدم کے دل میں آل محمد کی محبت دیکھی تھی پنج تک کا پیار دیکھا تھا اس نے کہا میں تجھے سجدہ نہیں کرتا اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں اس نے کہا میں پنج تک کی محبت نکال دوں گا اس نے کہا میں جہنم میں پھینک دوں گا جس دل میں نبی کی آل کا پیار آ گیا جنت دے دوں گا بھائی بولو جسے سمجھ آئیے بات کتب علیکم الصیام اور مومنو روزہ اور رکھے جنہوں آل محمد کو پیار ہے رکھ کے پھر آپس سے پیار کریں آپس سے پیار کر کے پھر تراویح پڑھیں واہ جی واہ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا اے آل محمد کی محبت روح ہے شکر کی کسی میں روح دیکھنی ہے تو علی کو دیکھیں کسی نے روح دیکھنی ہے تو فاطمہ کی دہلیز کا بوسہ لے جائے کسی نے روح تک آنا ہے تو حسن تک آئے کسی نے روح تک آنا ہے تو حسین تک آئے ابھی سے بات پر میں کر گیا ہوں